شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ہم اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، وہی سلسلہ جو آپ کا اور ہمارا من پسند سلسلہ ہے۔ کیا نام ہے سلسلے کا؟ ذہنی آزمائش سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل 2 ٹیمیں شامل سلسلہ ہوں گی۔ پہلی ٹیم ہے راولپنڈی اسلام آباد مکی اور دوسری ٹیم ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف مدنی۔ تو میں دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ آئیے اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کے مائک آف ہیں تو ان کو آن کر لیں۔ پہلے آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، راولپنڈی اسلام آباد مکی۔ محمد نوید اتاری۔ محمد نوید اتاری، ماشاء اللہ عز و جل۔ محمد علی طلحہ اتاری۔ طلحہ اتاری، ماشاء اللہ عز و جل۔ محمد رضوان اتاری۔ رضوان بھائی، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی آپ اپنا تعارف پیش محمد کیجیے۔ دانیال رضا اتاری۔ دانیال رضا اتاری۔ محمد شہیر رضا اتاری۔ محمد شہیر رضا اتاری، ماشاء اللہ عز و جل۔ محمد طیب اتاری۔ محمد طیب اتاری۔ خوش ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ ہے کہ مدنی چینل بھی سامنے چل رہا ہوتا ہے، کچھ میں طلبہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ بات کرتے کرتے جو ہے وہ مدنی چینل کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، جب سامنے اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ لیں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو دیکھنا؟ چلیں جیسے آپ کی سوچ۔ پہلے آئیے ہم راولپنڈی اسلام آباد کا پیکج دیکھتے ہیں کہ یہ طلبہ ہمارے یہاں پہنچے کیسے۔ مجھے تو پتہ ہے لیکن کچھ ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور اب الحمدللہ عز و جل ہم اسلام آباد کے G11 کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں۔ یہ بتائیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی علی اجویری رضی اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے علی بن عثمان حجویری۔ آ جائیے، جائیں آپ بھی، نام آپ نے صحیح بتایا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے مدینہ۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ اب دیکھتے ہیں وہ کون سے ذہین طلبہ ہیں جن کا نام پکارا جائے گا۔ یہ تھے ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 3 کے لیے منتخب ہونے والے طلبہ۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ اللہ عز و جل کی رضا اور نماز میں قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا۔ اس کھانے سے جو قوت حاصل ہوگی خوب علم دین پڑھ کر دوسروں کو سکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کھانے سے جو قوت ہوگی اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھوں گا۔ رزلٹ آ چکا ہے تیسرے سیگمنٹ کا۔ آخری سوال، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام میں یہ حروف بھی آتے ہیں؟ سین، را، الف۔ حضرت ساریہ علیہ السلام۔ حضرت ساریہ علیہ السلام۔ سعدیہ علیہ السلام۔ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساریہ۔ تو آپ نے ساریہ کہا، اس ساریہ تو کوئی نبی علیہ السلام نہیں ہے۔ جاتے جاتے آخری سوال تھا،
آپ نے 2 نمبر اپنے اور کٹوا لیے. راولپنڈی مکی نے 6 نمبر حاصل کرے اور راولپنڈی مدنی نے 6 نمبر اپنے جو ہے کٹوا دیے. فیصلہ ہو گیا. باب المدینہ کراچی جو ٹیم آ رہی ہے اس کا نام ہے راولپنڈی مکی. سبحان اللہ. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کل کہا تھا کہ آ رہے ہیں اور آج دیکھ رہے ہیں کہ آ چکے ہیں. ادھر تو تحفے نہیں لیے، ادھر لیں گے تحفے. دیکھیں اب ان کا پیکیج شروع ہونے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے عبدالحبیب بھائی آ چکے ہیں. وہ روزانہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آج ان کو ہم سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اس پیکیج کے بعد انشاءاللہ جب ہمارا سلسلہ ذہنی آزمائش عبدالحبیب بھائی آگے لے کے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے کہا تھا ہم آ رہے ہیں آپ کے شہر میں، تو ہم پہنچ چکے ہیں اولیاء اللہ کی سرزمین مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے باہر موجود ہیں، جس میں مختلف جامعات، مدارس المدینہ، دار المدینہ اور مختلف اسکولز کے طلباء ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے لیے تشریف لائیں. بتائیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان سنت پہلی بار کتنی تعداد میں شائع کی گئی؟ 25,000. 25,000. 41,000 41,000 26,000 26,000 والے آ جائیں. قرآن پاک کی کون سی سورت کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین. سورہ یاسین. سورہ یاسین. سورۃ یاسین سورہ یاسین. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. کیسے پتہ چلا؟ بڑے سے سنا تھا کسی بڑے سے سنا ہے. آپ نے جو سنا ہے نا وہ صحیح سنا ہے. سورہ شفا جو ہے سورہ فاتحہ وہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. چلے ایک میں مصرع پڑھتا ہوں، آپ نے اس کا پہلا والا مصرع بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا ایمان نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بالا نور کا. اب یہ مقابلہ جو ہے برابر ہو گیا ہے. اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ 58 آپ نے دیکھا کہ کون سی ٹیم جو ہے آگے چلی گئی اور کون سی ٹیم ہم سے آج رخصت ہو رہی ہے. ملتان مدنی اول پوزیشن پر آ گئے ہیں. ملتان مکی جو ہیں وہ آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے، اور ایک مدنی منع جو ہیں وہ تو رونے بھی لگے. ان کو دلاسا کون دے گا؟ سیکھے سکھائے ہم سبھی کو بتائے، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب بہت سو کو رلا کر آئے ہیں آپ. ایسا نہ کیا کریں. مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے. مدنی منع ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں. ہماری یقیناً یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کسی کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں. آنسو آئیں ضرور آئیں، مگر خوف خدا میں آئیں، عشق رسول میں آئیں. یہ تو زندگی کا سفر ہے، چلتا رہے گا. کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی کچھ لمحات کے لیے پیچھے رہ جاتا ہے. یہاں کسی کو ہرانا اور جتانا مقصود نہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو علم دین اچھے انداز میں پہنچانا مقصود ہے، علم دین کا شوق پیدا کرنا مقصود ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اور راولپنڈی کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی روزانہ کی طرح گزارش کروں گا کہ اس طرف کے اسلامی بھائی راولپنڈی والوں کے ساتھی ہو جائیں، اس طرف مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والوں کے ساتھی ہو جائیں. یاد رہے کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے کچھ اسلامی بھائی یعنی ایک ٹیم اگلے راؤنڈ تک پہنچ چکی ہے. آج 7واں مقابلہ ہے. 8 مقابلے ہونے ہیں پری کوالیفائنگ راؤنڈ کے. اس میں جیتنے والے طلباء اگلے راؤنڈ کی طرف چلے جائیں گے، جس کا نام پری کوارٹر فائنل ہوگا، پھر کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل اور فائنل. کسی کو بھی فائنل تک پہنچنا ہے
تو 4 مقابلے جیتنے ہوں گے. لیکن یاد رہے کہ جو اس مقابلے سے اگلے راؤنڈ تک پہنچ جائیں گے، یعنی یہاں تک تو یہ ناک آؤٹ بیسز ہے، یعنی جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ تشریف لے جاتے ہیں، مگر آگے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہارتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے اسے ایک موقع مزید ملے گا. تو سیٹ پکی کرنے کے لیے پہلا راؤنڈ جیتنا، پہلا مقابلہ جیتنا بہت ضروری ہے. پنڈی کے طلباء ایک ٹیم غالباً ہم سے جدا ہو چکی ہے اور اب یہ دوسری ٹیم کے طلباء ہے، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد بھائی آپ آج کچھ فرمانا چاہیں گے؟ کیا آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے؟ کچھ مشورے ملے ہیں تو ہمیں بتائیے. جی، یو کے سے ایک مدنی منع محمد عمر اتاری کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میری خواہش ہے کہ مدنی چینل کی مجلس یو کے مدنی منوں کے لیے بھی اس سلسلے میں شامل ہونے کی کوئی ترکیب بنائے. چلیں آپ سفر باندھیں، اب یو کے کا جائیں، وہاں پر آڈیشن کر کے آئیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، اٹلی سے ایک اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے، اس کی برکت سے کثیر علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. جب عبدالحبیب اتاری کمسین مبلغین دعوت اسلامی سے سوال کرتے ہیں تو ہم سب گھر والے اپنے ذہن میں موجود جواب کا ایک دوسرے کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے. ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جواب درست ہو جائے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. گھروں میں بھی ذہنی آزمائش جاری ہے. جی، اسی طرح باب المدینہ کراچی سے محمد حارث اتاری کہہ رہے ہیں، کچھ انہوں نے تعریفی کلمات کہے ہیں اور آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ سیزن 3 کے بعد سیزن 4 ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو کیا وہ جو بچے اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں وہ اس سلسلے میں شامل ہونا چاہیں تو کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ سیزن 4 کب ہوگا، اس کی کیا شرائط ہوں گی، وہ ہم ضرور بتائیں گے. ہمیں بہت سارے مشورے مل رہے ہیں، جس طرح یو کے سے میسج آیا، میرے پاس بھی اس طرح کے کئی پیغامات ہیں کہ پہلے آپ نے باب المدینہ کا سلسلہ کیا، پھر آپ نے حیدرآباد کو شامل کیا، اب پاکستان بھر کو شامل کیا، اب دنیا کے ممالک کو شامل کیجئے. تو اگلی بار لگتا ہے پھر چاند سے بلانے پڑیں گے، تو اتنا جلدی ہمیں آگے نہ بڑھائیں، ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اپنے حساب سے سلسلے کو لے کر چلیں گے. جی عابد بھائی، ماشاءاللہ ہم نے کچھ میسیجز سنے، چلتے ہیں انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. شروع کرتے ہیں سلسلہ جواب دیجئے سوال کا. 10 نمبر آپ کو 10 سوالات پوچھے جائیں گے، ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے. غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. یاد رہے کہ مشورہ کرنے کی اجازت ہوگی. 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس صحیح جواب دینے کے لیے. پہلا سوال آپ سے یہ بتائیے کہ حوض کوثر کا پانی کس طرح کا ہوگا؟ حوض کوثر کے بارے میں ناظرین نے بہت کچھ سنا ہوگا، آج معلوم ہوگا کہ وہ پانی ہوگا کیسا. حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا. ہم ایک دعا کیا کرتے ہیں، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقیے کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ. یہ وہ پانی ہے جس کے بارے میں احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ پیاس کی شدت بھی ہوگی مگر ایک بار پینے والا جب پیے گا تو کبھی پیاس نہ لگے گی. وہ پانی کیسا ہوگا؟ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ پاکیزہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. جواب بالکل درست ہے. پہلے سوال کے صحیح جواب پر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں راولپنڈی کے طلباء نے. باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی. یہ بتائیے میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ ملک شام کی. ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا. جواب بالکل درست ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد امور دنیا کی باغ دوڑ کس نے سنبھالی؟ شیس علیہ السلام. حضرت شیس علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے. جواب بالکل درست ہے. دوسرا سوال ہے ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء سے. سب سے پہلے کعبہ معظمہ کی بنیاد کس نے رکھی اور کس نے کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا؟ مشورہ جاری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء میں. اب دیکھیں جواب کیا آتا ہے. سب سے پہلے بنیاد کعبہ معظمہ کی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی اور تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی. آپ کا نام رضوان ہے؟ طیب. جی طیب. طیب آپ کا نام ہے. ہم نے یہ تو سنا کہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، مگر بنیاد کس نے رکھی؟
ہمارے طیب نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی اور بالکل صحیح جواب دیا ہے. جواب دونوں طرف سے درست آ رہے ہیں. باری ہے راولپنڈی کے طلباء کی. یہ بتائیے کیا جنتی جنت میں کھانا بھی پکائیں گے؟ اسلامی بہنوں کے لیے شاید یہ جواب بڑا زبردست ہوگا. گھر میں کھانا پکانا پڑتا ہے، جنت میں کیسے پکائیں گے؟ جی نہیں، جنتی جنت میں کھانا نہیں پکائیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. جنت میں جانے کی کوشش کر لو، جنت پہنچ گئے تو وہاں کھانا نہیں پکانا پڑے گا، جو چاہیں گے وہ سامنے فوراً حاضر ہو جائے گا. جواب بالکل درست ہے. ہائے ہائے میرے رب کی جنت کیسی ہوگی. چلے جنت ہی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. پہلا اور دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے کس طرح روشن ہوں گے؟ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور جو دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ. پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند. دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ. جواب بالکل درست ہے. پنڈی ہو یا ملتان، جواب دونوں طرف سے درست آ رہے ہیں. باری ہے پھر پنڈی کے طلباء کی. بتائیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب قیامت آئے گی، اب قیامت آنے میں 40 سال رہ جائیں گے، تو وہ کیا چیز ہوگی جس کے ذریعے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ تمام مسلمانوں کی روح قبض کرنے کے لیے وہ کیا چیز ہوگی؟ ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام انسانوں کی روح قبض کی. ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی اور سارے مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی. جواب بالکل درست ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ظہور فرمائیں گے؟ حرمین شریفین میں. حرمین شریفین میں. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے جب اہل محشر شفاعت کے واسطے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میرے آقا کیا فرمائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میں اسی لیے ہوں. جواب بالکل درست ہے. جی 5واں سوال ملتان والوں سے. بڑی دعائیں کر کر لگتا آئے ہیں، مزارات پہ حاضری بھی دی ہے آنے سے پہلے. یہ چھوٹے منع کچھ بتائیں کیا کیا دعائیں کر کے آئے ہیں. آپ کا نام بیٹا آپ نے کیا بتایا؟ شبیر. شہیر محمد شہیر رضا. چلیں شہیر کا معنی کیا ہے؟ شہیر شہرت والا. آئے ہائے شہرت تو مل گئی آپ کو ذہنی آزمائش میں آ کے. اب دیکھیں کتنی ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ شہرت کی آفتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، کیونکہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا. ریاکاری، تکبر، غرور، دوسروں کو نیچا سمجھنا، ایسا نہیں بننا بیٹا، ٹھیک ہے. شہیر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے. کس کس سے دعائیں کروائیں شہیر؟ اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، سب سے. کسی کو چھوڑا بھی ہے؟ سب سے ہی دعا کا کہہ دیا ہے. چلیں پھر جواب دے دیں کہ یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد تمام حیوانات مٹی ہو جائیں گے تو ان کی روحیں کہاں جائیں گی؟ جو موذی جانور ہیں وہ جہنم میں کافروں کا عذاب دیں گے لیکن ان کو خود کچھ نقصان نہیں پہنچے گا. جیسے فرشتے عذاب دیتے ہیں لیکن ان کو خود کچھ نقصان نہیں پہنچتا. جو حیوانات موذی ہیں ان کو اب دوزخ میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے بھیجا جائے گا. حالانکہ ان جانوروں کو تکلیف نہیں ہوگی، مگر ذرا سوچا جائے کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا. رب کریم ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے. جواب بالکل درست ہے. 5 سوالات، 5 کے صحیح جوابات. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. کون کون صحیح جواب دیں گے؟ ماشاءاللہ. چلیں دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے مشہور نعت خواں صحابی کا نام بتائیے. اے نعت پڑھنے والوں اور اے نعت سننے والوں، ذرا سن لو کہ میرے صحابہ بھی نعت خواں تھے اور کیسے خوبصورت نعت خواں. جی
پیچھے سے آ جائیں. سبحان اللہ. جواب صحیح دینا ہے ورنہ ہاتھوں ہاتھ مدنی گرفتاری ہو جائے گی. چلیں. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. اچھا جناب، چھٹا سوال ہے پنڈی والوں سے. جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو جنات کیا کہہ رہے تھے؟ جنات کہہ رہے تھے کہ فقیر چلا گیا، اب اس کے بعد کوئی فقیر نہیں آئے گا، لہٰذا ان کے پیروکار بنو اور ان کے جانشین رہو. جنات بھی آپ کا کتنا ادب کرتے، کہتے فقیہ چلا گیا اور تمہارے لیے کوئی فقیہ نہ رہا، لہٰذا تم اللہ عز و جل سے ڈرو اور ان کے پیروکار اور جانشین بنو. جواب بالکل درست ہے. جس طرح قرآن پاک مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے، کیا دیگر آسمانی کتابیں بھی حفظ کر لی جاتی تھی؟ مشورہ جاری ہے. حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے ان میں کوئی ہوگا. جی نہیں، دیگر آسمانی کتابیں صرف انبیاء اکرام کو زبانی یاد تھی. یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ ہے کہ اسے مسلمان کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے. یہ قرآن پاک ہی کا معجزہ ہے جسے مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے. دیگر آسمانی کتابیں صرف انبیاء کو زبانی یاد تھی. جواب بالکل درست ہے. تیاری بڑی زبردست لگتی ہے. پنڈی کے طلباء ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی اور صفاتی نام بتائیں. ذاتی نام 2 محمد اور احمد، صفاتی نام تقریباً 1400. 1400 نام بتائیں. بھائی میں نے تو نام پوچھے تھے نا، آپ نے تعداد بتا دی. ظاہر ہے 1400 نام ہم ایک سلسلے میں نہیں پوچھ سکتے. جواب بالکل درست ہے. طاعون کا سبب حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں. طاعون ایک بیماری ہے، حدیث پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے تعاون تمہارے دشمن جنوں کا کونچا یعنی نیزے کا زخم ہے. طاعون جو ہے وہ جنوں کی طرف سے نیزے کا زخم ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیں حمزات کون ہوتا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اس کو حمزاد کہتے ہیں، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واحد شیطان تھا جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کر لیا تھا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کتنے صحائف نازل فرمائے؟ 104. اللہ تعالیٰ نے 104 صحائف نازل فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان حدیث پاک میں یہ موجود. جواب بالکل درست ہے. ان صحابی رسول کا نام بتائیں جن کے اسلام قبول کرنے پر مسلمانوں نے اتنی آواز سے تکبیریں بلند کی جن سے پہاڑ گونج اٹھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جب وہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ جب نعرہ تکبیر بلند کیا گیا تو اللہ اکبر کی صداؤں سے مکہ پاک کے پہاڑ گونج اٹھے. جواب بالکل درست ہے. جس طرح اہل زمین کے لیے کعبہ مشرفہ ہے، کیا اہل آسمان کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ ہے؟ بڑا زبردست مشورہ جاری ہے. مشورہ کیجئے، ضرور کیجئے، مگر سیکنڈز تھوڑے رہ گئے ہیں. آسمان پر بھی ایک قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. آسمان پر بھی ایک جگہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، یہ اہل آسمان کا قبلہ ہے. جواب بالکل درست ہے. آخری سوال اور بڑا انٹرسٹنگ کوسچن. مدنی چینل کے ناظرین سے اگر یہ سوال کیا جاتا تو شاید کئی گھروں میں یوں سمجھ لے کہ دلچسپی کی لہر دوڑ جاتی. سوال یہ ہے، فرشتے مرد ہیں یا عورت؟
فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت بلکہ نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ انہیں نوری بھی کہا جاتا ہے، قدسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرد اور عورت کی جو کیٹیگری ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا جناب، آخری سوال، 10 کے 10 صحیح جواب دے چکے ہیں پنڈی والے، دیکھتے ہیں ملتان والے کیا کرتے ہیں۔ آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں ان کی تعداد بتائیں۔ 19 18 ان کے ساتھی مالک علیہ السلام کے۔ ایک تو حضرت مالک علیہ السلام ہو گئے، باقی 18 کے نام بھی بتائیں۔ اچھا، نام نہیں بتائیں گے، صرف تعداد بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تعداد ہی پوچھنی تھی، جواب بالکل درست ہے۔ 10 سوال، سارے صحیح جواب۔ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہنچے ہیں ہم۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء، پنڈی کے طلباء، کسی ایک ٹیم نے آج آگے جانا ہے، ایک نے ہم سے تحفے لے کر گھر جانا ہے۔ دیکھنا یہ ہے وہ کون سے طلباء ہوں گے۔ 20 نمبر ہیں دونوں طرف کے طلباء کے۔ اب اگلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا دور ہے جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ 5 اشعار مکمل کرنے ہیں۔ صحیح جواب دینے پر 1 نمبر ہر شعر پر ملے گا، غلط جواب دینے پر کچھ نہیں ملے گا۔ تیار ہیں آپ؟ پنڈی کے طلباء سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ یوں میرا دنیا سے سفر ہو، ان کی چوکھٹ میرا سر ہو۔ سیکنڈز بھی ساتھ ساتھ لگاتے رہیے۔ یوں میرا دنیا سے سفر ہو، ان کی چوکھٹ میرا سر ہو۔ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ پیش نظر ان کا جلوہ ہو، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آپ کی باری۔ ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی۔ کروں خاشعانہ دعا یا الہی، جواب بالکل درست ہے۔ جی، باری ہے پنڈی کے طلباء کی۔ اللہ مجھے سوز و گداز ایسا عطا کر۔ سیکنڈز گزر رہے ہیں۔ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا۔ تڑپا دے بیان نعت نبی مجھ کو رلا دے۔ ملتان والوں سے سوال، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند؟ دونوں عالم کا دل بر مدینے میں ہے۔ دونوں عالم کا دل بر مدینے میں ہے، جواب بالکل درست ہے۔ حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر۔ میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول۔ میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، جواب بالکل درست ہے۔ تم کو حج کی خدا سعادت دے، کہو آمین۔ اب شعر بھی پورا کر دیں۔ تم کو حج کی خدا سعادت دے، جلوہ دیکھو مدینے کا اٹھو۔ جلوہ دیکھو مدینے کا اٹھو، جواب بالکل درست ہے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جواب بالکل درست ہے۔ رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسی کروں۔ میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا۔ میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا، جواب بالکل درست ہے۔ بڑا خوبصورت شعر۔ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ کبھی چاہے دلہن پھول۔
تھوڑی سی غلطی کی ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ جواب صحیح مان لیتے ہیں، جواب درست ہے۔ روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ آئے کیا اعلیٰ حضرت کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھ کر ان سے پیار ہو جاتا ہے، کیا بات ہے۔ کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ کیا بات ہے، کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے، جبریل امین سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سکور بورڈ دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم اپنے یہاں اسلامی بھائیوں سے بھی تو کوئی شعر پوچھ لیں۔ آپ تیار ہیں؟ شعر سنائیں گے کوئی اچھا سا؟ کون اچھا سا شعر سنائے گا؟ بڑا خوبصورت سا کوئی ایسا ہی شعر سنا دے جس میں لفظ خوب جس شعر میں آتا۔ چلیں ان سے سنائیں۔ چلیں آپ آ جائیں۔ خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت شعر اور بڑا خوبصورت حج کے موسم میں آپ نے سنایا۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، ذرا ہمیں بتائیے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ کچھ مقابلے نے ٹویسٹ لیا ہے۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء 25 نمبر، اب تک ایک بھی غلطی نہیں کی، اور راول پنڈی کے طلباء 23 نمبر پر ہیں۔ اب چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف، جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے۔ آپ کو طریقہ کار معلوم ہے، پہلے اشارے پر جواب دیا تو 5 نمبر، ایک اور اشارہ لیا تو 4 نمبر، تیسرے اشارے پر 3 نمبر، اور 4 اشارے لے لیے تو 1 نمبر۔ غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ذرا توجہ سے، ذرا احتیاط سے آپ نے سوال کا جواب دینا ہے۔ جی آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے، تیار ہیں آپ؟ بالکل دیتے ہیں آپ کو اشارہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ ہیں۔ دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ دیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے بڑا تعلق ہے۔ تیسرا اشارہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا دودھ نوش فرمایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ بی بی حلیمہ سعدیہ، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 اشاروں میں جواب دیا تو 3 نمبر انہیں دے دیے جائیں۔ پاری ہے ہمارے ملتان والوں کی، آپ سے سوال کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں۔ دوسرا اشارہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا رشتہ بھی تھا۔ تیسرا اشارہ، شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر سے روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اشارہ اور لے لیتے تو میں بتاتا کہ ان کے نام میں لفظ ہانی بھی آتا ہے، اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے میرے آقا، اشعار میں بھی یہ ملتا ہے، خواب میں تھے ام ہانی کے گھر، پھر یہ جبریل لائے خبر، اس طرح کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ تھوڑا سا مشورہ مزید کر لیتے، جواب یقیناً تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن اگر غور سے جواب دیا جاتا ہے۔ اسکور بورڈ کی طرف چلنے سے پہلے ذرا یہاں کے اسلامی بھائیوں سے بھی شخصیت، عابد بھائی لائے ہوں گے۔ جی عابد بھائی کچھ اشارہ دیجئے، تیار ہیں آپ سب جواب دینے کے لیے؟ پنڈی والے تو یہاں والے خوش ہوں گے، آپ کے طلباء نے جواب دے دیا ہے۔ ملتان کے ذرا طرفدار تھوڑے سے کمزور ہیں، اب دیکھیں اس طرف میں کون جواب صحیح دیتا ہے۔ جی عابد بھائی۔ 4 اشارے ہیں۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی۔ اچھا، ایک ہی جنازہ پڑھایا کیا پاپا نے؟ سب نے ہاتھ اٹھا لیا۔ دوسرا اشارہ، صحرائے مدینہ میں آپ کا مزار ہے۔ وہاں بھی 3 مزارات ہیں۔ جی تیسرا اشارہ، آپ رکن شورا تھے۔
تینوں ہی اراکین شورا وہاں پر ہیں، ایک نگران شورا تھے اور دو اراکین شورا ہیں. چلیں بھائی 2 بج گئے. 2. چوتھا اشارہ دیں بھائی. چوتھا اشارہ آپ کی کنیت ابو جنید ہے. بڑا آسان ہو گیا جناب. اب دیکھیں کون صحیح جواب دیتے. کوئی مدنی فیس بھی لیجیے عابد بھائی جو صحیح جواب دے رہے ہیں. تحفہ بھی ہاتھ دیجیے. نیچے کریں سب. ہاتھ نیچے کریں. ہاتھ نیچے کریں. ہاتھ تو نیچے کریں. تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھا لیں. ہاتھ اٹھانا ہے. چلیں مدنی منی بھی ہیں. چلیں آپ آئیں. ایک مرتبہ آپ نے ایک اور شخصیت بتائی تھی نا, ابھی صحیح ہونی چاہیے. حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی. چلیں یہ کتاب ماشاءاللہ درست ہے. اب جس نے آپ کو اشارہ دیا ہے میرا خیال ہے اب تو آپ ان کو تحفہ بھی نہیں دے سکیں گی. اب جناب اسکور بورڈ دکھائیے. مجھے لگتا ہے مقابلے نے پلٹا کھایا ہے. پنڈی کا پلڑا کچھ بھاری نظر آ رہا ہے. جی ہاں 26 نمبر حاصل کر لیے ہیں پنڈی سے آئے ہوئے طلباء نے, اور مدینہ الاولیاء کے طلباء 1 نمبر سے پیچھے ہیں. لیکن یہ فرق زیادہ فرق نہیں ہوتا, ہم نے دیکھا ہے موقع ملنے پر یہ فرق ختم ہو جاتا ہے. باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. بڑی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے, بہت غور سے دیکھنا ہے. اس مدنی گلدستے سے متعلق آپ سے سوال ہوں گے. جی جناب مدنی گلدستہ دکھائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے 2 مدنی کام, مدنی قافلہ, مدنی انعام. ان میں الحمدللہ سارا دعوت اسلامی کا کام آ گیا اس میں, بے شک, بلکہ مدنی انعام میں سب آ گیا. سب آ گئے. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے. قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے. اگر مدنی قافلہ کو ہم اس لیے نمایاں کرتے ہیں, جس کو آپ لوگ ہائی لائٹ بولتے ہو, کہ اس کو چلانا ضرور ہے, کہ مدنی قافلہ بھی ہمارا مدنی انعامات کے جدول کے مطابق چلایا جاتا ہے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل. تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. پاپا میں یہ دیکھا ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے جو مدنی قافلہ جو اس کا بہترین ذریعہ ہے نا, جب ہم مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں تو جو مدنی انعامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں, ان مدنی انعامات پر ایک تو عمل کرنے کا مواقع ملتے ہیں اس میں, اور بہت پیارا ذہن بنتا ہے. مدنی قافلہ اور مدنی انعام یہ دونوں جیسا کہتے ہیں مدینہ مدینہ ہے. ماشاءاللہ اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے. بہت خوبصورت مدنی گلدستہ دیکھ کر ایسا مدنی قافلے میں سفر کا جذبہ بیدار ہوا. کتنا پیارا مدنی کام ہے یہ دعوت اسلامی کا. دونوں ہی مدنی کام, مدنی قافلہ, مدنی انعام, ساری دنیا تک مدنی کام, مدنی پیغام کو پہنچانا مدنی قافلے کے ذریعے, اپنی اصلاح مدنی انعامات کے ذریعے. اب دیکھیں ہمارے مبلغین کبھی گھوڑا گاڑی پر, کبھی ٹرین پر, کبھی پیدل, کبھی بسوں میں, گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر
کس طرح نیکی کی دعوت پہنچاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی مدنی قافلوں میں پابندی کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لگے ہاتھوں یہاں موجود اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی سنتوں کو پھیلانے کے لیے، اپنی تربیت کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے. باری ہے ہمارے ملتان اور پنڈی کے طلباء کی. بڑا غور سے دیکھ رہے تھے آپ، دیکھتے ہیں کتنا غور سے آپ نے دیکھا ہے. ایک مدنی حلقہ لگا ہوا تھا اور کچھ پریکٹیکل سنتیں بتائی گئیں. وہ 2 سنتیں بتائیں، کون سی بتائی گئی؟ آرام سے، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ابھی 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. ایک مسواک کی اور ایک تیل لگانے. وہ تو کچھ پلکوں پہ کچھ نہیں کر رہے تھے. تیل لگا رہے. اچھا، تیل لگانے کی سنت. جی ہاں، تیل لگانے کی اور مسواک کرنے کی سنتیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ملتان کے طلباء آپ کی باری ہے. یہ مدنی قافلہ جب روانہ ہوا فیضان مدینہ سے، ایک رکن شورا بھی ان کے ساتھ تھے. وہ کون سے رکن شورا تھے؟ اپنی طرف اور اپنے مشورے میں توجہ رکھیں. جی رکن شورا ابو جنید حاجی زمزم رضا اتاری. جناب یہ جواب غلط ہو گیا ہے. لقمان باپو تھے اور یہ قافلہ مجلس کے ذمہ دار ہیں. ہمیں سب کو ان کے نام بھی آنے چاہیے جو لوگ ہمارے ماشاءاللہ ان تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. آپ کی باری. یہ بتائیے کہ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ مدنی قافلہ بھی فلاں چیز کے جدول کے مطابق چلایا جاتا ہے. بتائیں وہ کیا چیز ہے؟ مدنی انعامات. مدنی انعامات کے جدول کے مطابق چلایا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ملتان والوں کی باری ہے. نگران شورا نے کسی 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ دونوں مدینہ مدینہ ہیں. مدنی قافلہ مدنی انعامات. مدنی قافلہ مدنی انعام. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ کچھ جناب مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن باری ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ سے سوال کیا جائے، اس مدنی گلدستے میں یہ بتائیے کہ 2 کتابیں امیر اہل سنت کے ساتھ پڑھی ہوئی تھی. وہ 2 کتابیں کون سی تھیں؟ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پھر مدنی گرفتاری بھی ہوگی. ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر. جی رفیق الحرمین تھی اور فیضان سنت. چلے قافلہ مجلس والے آج انہی کو قافلے میں لے جائیں. خود قافلہ مجلس والے ماشاءاللہ. ایک کتاب صحیح بتا دی، ایک کتاب اور ہے جو رفیق الحرمین کے ساتھ ہی تھی. عاشقان رسول کے 130. عاشقان رسول کی 130 حکایات. جواب بالکل درست ہے. چلے بھائی انہیں تحفہ دے دیں اور ہمیں اسکور بورڈ دکھائیں کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے. 4 نمبر کا فرق ہو چکا ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے 27 نمبر ہیں اور 31 نمبر ہیں راول پنڈی کے طلباء کے. 4 نمبر کا فرق ہے اور 2 سیگمنٹ باقی ہیں. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو مزار شریف. کچھ ایک پیکج ہے، غور سے مزارات دیکھیے گا اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا یہ مزار مبارک کس کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جی سارے مزارات کے نام بتا دیں. اتنے نہیں یاد ہوئے. اچھا اتنے نہیں بتا سکتے. کتنے تھے یہ بتائیں گے؟
یہ بھی نہیں پتا. چلے تو بتائیں گے کیسے. چلے دیکھتے ہیں. پہلے اشارے میں صحیح جواب دینے پر 5 نمبر. مزید آپ اپنی اس پکچر کو کھولنا چاہیں گے, واضح کرنا چاہیں گے, ہم واضح کر دیں گے, پھر 4 نمبر ملیں گے. 3 اشاروں پر 3 نمبر. پورا مزار شریف دیکھنا چاہیں گے تو 1 نمبر. باری ہے پنڈی والوں کی, مزار شریف دکھایا جائے. پہلا اشارہ دیا جائے آپ کو. جی جناب دکھائیے مزار شریف. یہ مزار مبارک کس کا ہے؟ صرف درخت دکھا کر پوچھا جا رہا ہے کہ مزار مبارک کس کا ہے. ٹھیک ہے بھائی, دوسرا اشارہ بھی دیں بھائی. پنڈی والوں کو دوسرا اشارہ دیجئے. جی جناب مزید کچھ وضاحت ہوئی ہے. چاہیں تو تیسرا اشارہ بھی دیں. تیسرا اشارہ بھی دیجئے جناب. جی اب تو بڑا واضح ہو گیا. چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں. غلط جواب دینے پر کچھ نہیں ملنا. اگلا اشارہ جناب چوتھا اشارہ بھی طلب کر لیا گیا ہے. پورا مزار شریف دکھایا جائے. جی گرین گنبد ہے, درخت بھی ہے, سفید عمارت بھی ہے, اور یہ آئے بھی پنڈی سے ہیں. ماشاءاللہ. جی تصویر دکھائیں پوری بھائی. وہ کہہ رہے ہیں میں پوری تصویر دوبارہ دکھائیں. اللہ 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 اللہ. 4 نمبر سے آگے تھے یہ طلباء. چاروں اشارے لے لیے. ٹائم ختم ہو چکا. بتائیے یہ مزار مبارک کس کا ہے؟ سمندری بابا کا مزار باب المدینہ کراچی کے قریب مزار شریف ہے. موقع ملا ہے ملتان والوں کو مقابلے میں واپس آنے کا. پہلا اشارہ دیا جائے آپ کو. بغیر اشارے کی بتا دیں آپ, شاید 5 نمبر مل جائیں گے. اچھا پہلا اشارہ دیا جائے. چلیں بھائی پہلا اشارہ دیجئے. شہیر. اب دیکھیں کیا کمال دکھاتے ہیں. جی دوسرا اشارہ بغیر مشورے کے دوسرا اشارہ مانگ لیا ہے. دکھائیے دوسرا اشارہ. چلیں بھائی دوسرا اشارہ بھی دیا گیا ہے. اپنا مشورہ کیجئے, کسی اور کی طرف نہ دیکھیے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب بتائیے مزار شریف کس کا ہے. صحیح جواب دینے پر 4 نمبر لے جائیں گے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. 4 نمبر کا فرق ایک ہی باری میں پورا کر لیا ہے ہمارے ملتان شریف کے طلباء نے. بڑے زبردست موڑ پر لے آئے ہیں مقابلے کو. اب اس موڑ کے بعد ایک ہی راؤنڈ باقی ہے, ایک ہی دور باقی ہے. اس میں بھی سفر کرنا ہے اکیلے, مگر اس سفر سے پہلے تھوڑا پڑاؤ لے لیتے ہیں, تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں, آقا کی ثناخوانی کرتے ہیں, اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, اور پھر نعت شریف سنتے ہیں. اب یہ نعت بھی کس رکت میں یہ سنیں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون آگے پہنچتا ہے. 31 نمبر. آ جائیں بیٹا, تشریف رکھیں. ماشاءاللہ ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی آئے ہیں. اور اگر میں تیاری تو آپ کسی اور نعت کی کر کے آئے ہوں گے, لیکن ایک نعت آپ بڑی پیاری پڑھتے ہیں, اگر وہ سنا دیں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ.
تخیل دیکھیے، تخیل رضا پر ہماری جانیں قربان. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کی وہ شان ہے، اتنی ذوق افزا ہے کہ قیامت کے دن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو جو نیکوکار ہوں گے، یہ اعلیٰ حضرت کا ایک تخیل ہے کہ نیک پرہیزگار گناہ گاروں کے پاس آئیں گے کہ تھوڑے گناہ ہمیں بھی ادھار دے دو تاکہ ہم بھی گناہ گاروں کی لائن میں لگ جائیں، تاکہ آقا کی شفاعت کے حقدار بن جائیں. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ سبحان اللہ. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، اپنے پیارے کی سواری، واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی بنائی، واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. عاشق شب امت میں بہے، عاشق شب پر انتظار عفو امت میں بہے، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری، اختر شماری ایک محاورہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا میں نے رات تارے گنتے ہوئے گزاری، جاگتا رہا نیند نہ آئی. آج لوگ کیوں جاگتے ہیں؟ دنیا کی فکروں میں، دنیا کی ٹینشن میں رات کروٹیں بدلتے تارے گنتے گزر جاتی ہے. مگر میرے آقا تو عرب کے چاند ہیں، مگر چاند ہو کر بھی اختر شماری کیوں کرتے کہ ساری رات عفو امت میں گریہ زاری ہوتی، امت کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے، اور وہ رات ایسے ہی گزر جاتی، نبی پاک آرام نہ فرماتے. اعلیٰ حضرت نے اس محاورے کو کس خوبصورت انداز میں استعمال کیا کہ آقا آپ تو چاند ہیں، مگر پھر بھی آپ نے یہ رات تارے گنتے ہوئے کیوں گزاری کہ ساری رات عفو امت کے لیے آپ گریہ وزاری کرتے رہے. پھر یہ شعر پڑھیں. عاشق شب بھر انتظار عفو امت میں بہے، عاشق شب بھر انتظار عفو امت میں بہے، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری، کیا بھی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے
کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ایک غضبے کا موقع، صحابہ کرام پیاسے، پانی نہیں ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، پانی بھی نہ ہوتا تو آقا کے در پر آ جاتے. یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے مشکیزوں سے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا. ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی جمع ہوا. 1000 سے زائد صحابہ موجود ہیں. نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالا. صحابہ کہتے ہیں پیارے آقا کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. اتنا پانی اس انگلیوں سے نکلا کہ ہم نے پیاس بھی بجھائی، وضو بھی کیے، اپنے برتن بھی جمع کر لیے. روایتوں میں مفہوم آتا ہے کہ اگر 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہوتے تو بھی وہ پانی سب کو پورا ہو جاتا. اعلیٰ حضرت اسی معجزے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. علماء بحث کرتے ہیں کہ زمین پر سب سے زیادہ مقدس پانی کون سا ہے؟ کیا آب زمزم ہے یا کون سا پانی ہے؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ جو پانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے جاری ہوا وہ سب سے افضل پانی ہے. اس معجزے کی طرف اشارہ کس خوب انداز میں اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری شفاعت ہے تمہاری. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری نہ تم کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے واہ واہ کو اپنے اوپر گویا ایک طنز اور اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا. اپنے نفس سے بات کر رہے ہیں. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. روزانہ ہی گناہ، ہر لمحے گناہ، اور تجھے پتہ نہیں تو کتنا ناتواں ہے. ان گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا، کیسے جواب دے گا بارگاہ الہی میں. یہاں واہ واہ تعریف کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ اتنے گناہ نہ کر، کیسے جواب دے گا بارگاہ الہی میں. کس خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت اپنے نفس کو جھنجھوڑ رہے ہیں. نفس کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تم کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری سر پہ اتنا بوجھ بھاری. قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. چہیتوں کے لیے کچھ
تحفہ لے کر جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے مدینہ منورہ کے سگ، مدینہ منورہ کے کتوں کے لیے اپنے لیے کیا تحفہ پسند کیا کہ اے رضا مدینے گیا تو وہاں کے کتوں کے لیے اپنے دل کا ٹکڑا نکال کر نہ دے دیا. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا؟ جان چلی جاتی. ارے آقا کے در کے کتے ہیں، آقا کے در کے سگ ہیں، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ واہ، اپنے آپ کو پھر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے رضا مدینے گیا تو مدینے کے کتوں کے لیے اپنے دل کے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیتا. یہ عشق کی کیا مثال ہے، کتنا پیار ہے انہیں مدینہ پاک کی گلیوں سے. ذرا اس عشق کے تصور میں ڈوب کر سنیے. نکلا دل سے تحفے میں رضا، نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، افزا شفاعت ہے تمہاری، صدقے اس انعام کے قربان، اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان، اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری. کیسی واہ واہ ہو رہی ہے میرے آقا کی، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، افزا شفاعت ہے تمہاری. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. آئیے چلتے ہیں ہمارے آخری دور کی طرف، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اور یہی راؤنڈ فیصلہ کرے گا کہ کون ہمارے ساتھ آگے جاتے ہیں. بڑا زبردست مقابلہ کیا. شہیر سے میں گزارش کروں گا یہاں آ جائیں. طلحہ محمد علی طلحہ، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد علی طلحہ. محمد علی طلحہ، آپ یہاں آ جائیں. 12 نمبرز دکھائے جائیں گے، ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے. کوشش کیجئے غلطی نہ ہو تاکہ آپ کے نمبر کم نہ ہو جائیں. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ سفر آپ نے کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. باری ہے ہمارے نوید کی. جی نوید بیٹا، کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 8. نمبر 8. 8 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. جی نوید کے لیے سوال ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بتائیے کہ
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون کس کو قرار دیا؟ سب توجہ نگاہیں نیچی رکھ کے غور سے. اپنی امت کا فرعون کسے قرار دیا؟ بڑا مشہور یہ معاملہ موجود ہے. ابو جہل کو. ابو لہب وہ کافر جس کا ذکر قرآن میں موجود. اور بھی ایسے دشمنان مصطفیٰ گزرے کہ جس کے بارے میں شدت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے تکلیف پہنچائی. امت کا فرعون ابو جہل کو کہا گیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے نوید نے. جی رضوان کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 5 نمبر. 5 نمبر. غالباً پنجتن پاک کی نسبت ان کے ذہن میں ہوگی. بتائیے 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ جی جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ ڈالا تھا. بتائیں جنگ کے خاتمے کے بعد کتنے لوگ بھی مل کر اس دروازے کو نہ اٹھا سکے؟ یہاں تمام اسلامی بھائی پلیز خاموش رہیں. آپ کی ایک غلط اشارہ یا صحیح اشارہ کسی ایک کو تو نقصان پہنچائے گا، تو پلیز آپ خاموش رہیں، انہیں خود جواب دینے دیں. یہ سفر ہے مگر اکیلے، سیکنڈز جاری ہیں. 200. آپ نے کہا 240 افراد مل کر وہ دروازہ نہ اٹھا سکے. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. اب باری ہے محمد علی طلحہ کی. جی بیٹا. 1 نمبر. 1 نمبر. طلحہ کا پہلا نمبر. بتائیے اس کے پیچھے سوال کیا ہے؟ محمد علی طلحہ نے 1 نمبر پسند کیا ہے. قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اللہ، تھوڑی جلدی کر گئے لگتا ہے بتانے میں. تھوڑا سا انتظار کیا کریں. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں، وہ روح قبض کریں گے. سور پھونکنے کا معاملہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ہوگا. جواب غلط ہو گیا. شہیر کی باری ہے. جی شہیر کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 4. نمبر 4. چلے بھائی حج کی کچھ یادیں تازہ ہو رہی ہیں. 4 نمبر کے پیچھے سوال یہ ہے کہ مطاف کس جگہ کو کہتے ہیں؟ مطاف کس جگہ کو کہتے ہیں؟ وقت بیٹا آپ کا ختم ہو گیا. تھوڑا سا غور کرتے تو طواف اور مطاف یہ ملتا ہے. طواف کرنے کی جو جگہ ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے طیب کی. جی طیب. 12 نمبر. بتائیے 12واں کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتائیں جنہیں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا گیا تھا. مشکل سوال آ گیا ہے لیکن جواب امید ہے آپ کو آتا ہوگا. وقت گزرتا جا رہا ہے. وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جنہیں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. 2 غلطیاں کی تھی پنڈی والوں نے، 2 غلطیاں کر چکے ملتان والے. اب سارا بوجھ ہے دانیال کے کندھوں پر. دانیال نے صحیح جواب دینا ہے تاکہ مقابلہ پھر برابر ہو جائے. جی دانیال کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 11. 11ویں شریف کی نسبت سے 11. جناب پھر ہمیں حج کی کچھ یادیں تازہ لگتا ہے کروائی جا رہی ہیں. کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنانہ بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس پرنالے کو کیا کہتے ہیں؟ پچھلے دنوں حج تربیتی اجتماع میں بڑی وضاحت کے ساتھ امیر اہل سنت نے اسے بیان کیا ہے. وقت جا رہا ہے دانیال.
اللہ اللہ اللہ، آپ کا وقت بھی ختم ہوا، تینوں جواب صحیح نہ دے سکے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اشارے کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، آب رحمت کا یہاں جوش برس نہ دیکھو۔ میزاب رحمت کہا جاتا ہے اس سورے کے پرنالے کو۔ پنڈی کے طلباء کی باری ہے، ملتان والے غالباً پیچھے 2 نمبر سے رہ گئے ہیں، صرف 3 سوال ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کون ہمارے ساتھ آگے جائیں گے۔ جی نمبر نبید، دو جی، نمبر 2 نمبر 2 نمبر بتائیے بھائی۔ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، بتائیے اسلامی مہینہ اور تاریخ کیا تھی؟ 27 رمضان المبارک۔ 27 رمضان المبارک، جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بس چلے جناب، اب باری ہے ہمارے رضوان کی۔ 6 نمبر۔ رضوان کو ذرا 6 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال چھپا ہوا ہے۔ امیر اہل سنت کے شہزادے حاجی بلال رضا اتاری کے مدنی منع کا نام بتائیں۔ تمام اسلامی بھائی خاموش رہیں۔ بلال جو نگران امیر اہل سنت کے صاحبزادے ہیں، شہزادہ حضور ہیں، ان کے مدنی منع کا نام کیا ہے؟ ہلال اتاری۔ محمد ہلال رضا، جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی باری ہے علی محمد علی طلحہ کی۔ یہ سوال بہت کچھ فیصلہ کر سکتا ہے۔ جی 4 نمبر۔ 4 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا جواب ہے۔ اچھا 4 نمبر ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ذرا یہاں معاملے کو روک دیتے ہیں۔ محمد علی طلحہ کا صحیح جواب مقابلے کو ختم کر دے گا۔ ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتے ہیں اور چلتے ہیں ہم ہمارے شہیر کی طرف۔ شہیر، آپ بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ تینوں صحیح جواب دینے پر مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں صحیح دے پاتے ہیں یا نہیں۔ نمبر بتائیے کون کون سے باقی ہیں؟ جی شہیر۔ نمبر 7۔ نمبر 7۔ 7 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال موجود ہے؟ اگر ایک صحابی ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں، بتائیں اگر 2 صحابہ کرام ہوں تو ان کا تذکرہ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ علیہم رضوان۔ دوبارہ بتائیے۔ علیہم الرضوان۔ جب 2 صحابہ ہوں گے تو پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جی اب باری ہے طیب کی۔ جی طیب، کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 8 نمبر غالباً ہو چکا ہے۔ اگلی ذرا نمبرز بتائیے جی۔ 3، 9 اور 10 یہ باقی ہیں۔ 3 نمبر بتائیے، 3 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ یہ شعر کن کا ہے؟ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ امیر اہل سنت۔ آپ نے کہا امیر اہل سنت اور بالکل ٹھیک کہا، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان کے طلباء سے۔ دانیال کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 2 نمبر کون سے باقی ہیں بھائی؟ 9 اور 10۔ 10 نمبر بتائیے، 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے؟ جی 10 نمبر کے پیچھے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو چوپائیوں اور پرندوں کی بولی بھی جانتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے۔ اب باری ہے محمد علی طلحہ کی۔ آخری نمبر 9 نمبر کے پیچھے۔ چونٹی والا واقعہ قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ ٹائم آپ کا جا رہا ہے۔ جواب
ٹائم آپ کا ختم. سورۃ العنکبوت. سورہ عنکبوت. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں, نمل چونٹی کو کہتے ہیں. بہرحال غلط جواب کے باوجود ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء نے بڑا زبردست مقابلہ کیا. ایک وقت آگے تھے مگر یہی ذہنی آزمائش سلسلے کا ایک خاصہ ہے. اسکور بورڈ آخر میں دیکھ لیتے ہیں. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا مقابلہ کیسا رہا, کس راؤنڈ میں کتنے نمبر کس نے حاصل کیے. صرف 2 نمبر سے مدینۃ الاولیاء والے پیچھے رہ گئے. شخصیت کون ہے میں اگر وہ 0 نمبر نہ لیتے تو شاید جلدی آگے بڑھ جاتے. بہرحال اسی کا نام مقابلہ ہے. آگے آئیے, ملتان والے بھی آ جائیں, پنڈی والے بھی آ جائیں. جی انشاءاللہ, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو مبارک کرے, ہمت میں رہیے انشاءاللہ. شہیر آپ ہمیں یاد رہیں گے, اور بھی اسلامی بھائی ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے, مزید آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, زندگی میں پھر طیب انشاءاللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ. بڑا سنجیدہ آپ کا انداز, مرحبا. آئیے طلباء سے ان سے بھی ملیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم ہمارے ان بچوں کو, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے یہاں جو مدنی منع ہیں, سب کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے, ہمیں مزید علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سب